ناظرین السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت رمضان اسپیشل کے ساتھ زبیر احمد حاضر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات اہل ایمان سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف ہمارے لیے ہی فرض نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام قوموں میں یہ روزے فرض تھے. اور روزوں کا جو مقصد قرآن مجید نے بتایا وہ یہ ہے کہ تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. آج اپنے اس پروگرام میں ہم تقوی پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ تقوی کون سی صفت ہے جو روزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور تقوی کی ڈیلی لائف میں اپلیکیشن کیا ہے. میرے حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب کو آپ میرے ہر پروگرام میں سفر ہدایت میں دیکھتے رہیں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے آیت یہاں پہ اس وقت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، روزے کی فرضیت سے متعلق ہے، اور یہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دی کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی قوموں پہ فرض تھے. اور تقوی جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ کس کو ہم تقوی کہتے ہیں؟ بھوکا پیاسا رہنا تقوی ہے یا اس سے کوئی اور چیز حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، بھوکا پیاسا رہنا تو در حقیقت روزے کی عبادت میں جو عمل ہے، جس ریاضت سے ہم گزرتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی ایک جانب ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ موجود ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اس احساس کے تحت ہمارے اندر حدود آشنائی پیدا ہو. یعنی ہم اپنے معاملات کو جس طرح سے کہ آپریٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہ جانیں کہ کچھ لمٹس ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں دنیا میں رویہ اختیار کرنا ہے. ہر وہ چیز کہ جو ہماری خواہش نفس میں آتی ہے اسے ہم پورا نہیں کر سکتے. بعض چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، بعض چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہیں. بعض وہ معاملات ہیں جو خدا تعالیٰ کو پسند ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو اس کو ناپسند ہیں. تو تقوی نام اسی کا ہے کہ ہم اپنی حدود اور لمٹس کو پہچانیں اور حدود کے اندر رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اور اس احساس کے تحت ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں. اور آپ یہ دیکھیے کہ روزہ اس کے لیے ایک بہترین تربیت کا امکان فراہم کرتا ہے کہ ہم صبح سے شام اپنے اوپر ان چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں، پابندی عائد کرتے ہیں کہ جو عام حالات میں جائز ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو باقی وہ تمام معاملات کے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا سال جن چیزوں سے روکا ہے، ظاہر ہے کہ ان سے رکنا پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہی اس مہینے میں روزے کی عبادت سے گزرنے کا اصل سبق ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں اس کے بعد روزہ فرض ہوا ہے، مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں. اگر روزے کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے تو اس تقوی کے حصول کی تو مکی زندگی میں شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت تھی، جس وقت مسلمان جو ہے وہ کمزور تھے اور مکی زندگی میں روزے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا. تو تقوی اگر روزہ پیدا کرتا ہے تو وہ مکی زندگی میں تقوی کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں، دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں تمام احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ اس کو ایک خاص ترتیب اور تدریج کے ساتھ احکامات نازل ہوئے. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ کوئی آخری شریعت ہے، کوئی پہلی شریعت نہیں ہے. اس وجہ سے اس بات کا بڑا امکان ہے کہ دیندار لوگوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے روزے کو اس سے پہلے بھی اختیار کیا ہوگا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں اس کو فرض کر دے. تو یہ فرضیت تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے مدینہ منورہ ہی میں ہوئی، لیکن
مکے میں سچی بات یہ ہے کہ دعوت کے نتیجے میں جو مشقتیں، جو مصائب ان کو پیش آ رہے تھے، اس میں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے ہی سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور پھر ایک موقع آیا کہ جب اس بات کو مناسب سمجھا گیا کہ مسلمانوں کو اس تربیت سے بھی گزاریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس گروہ کو کس موقع پر کس عبادت اور کس تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور اہم ہے کہ جس طرح کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا یہ مقصد بتا دیا گیا، اور چونکہ یہ مقصد جب نماز کا ہے تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ابھی میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد آ کر آپ سے یہ کویشچن کنٹینیو کروں گا۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں اور یہ کویشچن پٹ اپ کریں گے کہ نماز جو ہے وہ اگر برائی سے روکتی ہے اور تقویٰ جو ہے وہ روزے سے اختیار ہوتا ہے، تو کیسے اس دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح نماز کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ وہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز باقاعدگی کے ساتھ روزانہ 5 وقت فرض کر دی، اور کوئی بھی ایسا عذر نہیں ہے، چاہے آپ مسافر ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ تندرست ہیں، بیمار ہیں، نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ تو جب روزے کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، تو روزہ صرف 1 مہینے کے لیے لمیٹڈ کیوں ہے؟ وہ پورا سال کیوں نہیں ہے پھر؟ دیکھیں، ایک بات تو میں گزارش کروں کہ نماز میں جو اصل چیز حاصل ہوتی ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد اگر مؤثر طریقے سے صحیح انداز میں انسان کے اندر پیدا ہوگی تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بے حیائی اور منکرات سے، برائیوں سے بچیں گے، اور ہمارے اندر یہ وصف پیدا ہوگا کہ ہر نماز میں ہمیں اس چیز سے ٹوکا جائے گا۔ روزے کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ اس میں آپ کو اپنی مادی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایکسرسائز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں اور پھر اس میں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ اس نے ایک جانب ہم کو چند روز سال کے 1 مہینے میں روزے کی اس عبادت سے گزارا اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی تربیت دی، اور دوسری جانب اس کو کوئی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل نہیں بنایا۔ سو ایک متوازن قسم کا ایک نظام ہے جس میں ایک جانب اس کی خوبی اور دوسری جانب ہمیں زندگی کو معمول کے مطابق گزارنے کا موقع ملا، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نفلی روزے تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ اچھا، تقویٰ کو جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب ڈسکرائب کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی حدود اور قیود کو پہچانے اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرے، یہ بیسیکلی تقویٰ ہے۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی حدود کو پہچانتا ہوں، میں بڑا بیلنسڈ ہوں، میرا رویہ بڑا اعتدال پسندانہ ہے، اور اس لیے اب مجھے روزہ رکھنے کی حاجت نہیں ہے کوئی، کیونکہ میں ہر معاملے میں بڑا بیلنس ہوں اور کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، یا کوئی اور حکم بھی ہو، ایک تو حکم کا وہ منشا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصلحت، اس کا کوئی مقصد نہ بھی بتاتا تو اس کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی فرما برداری کرنی تھی، لیکن اس نے یہ ہم پر کرم کیا، اور وہ جانتا ہے کہ چونکہ ہم عقل رکھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، ہمارے اندر کسی عمل کے لیے جستجو اور زیادہ انکلینیشن اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ہمیں اس کا مقصد بھی معلوم ہو، تو اس نے وہ مقصد بھی بتا دیا۔ لیکن اس مقصد کو بیان کرنے میں یہ چیز پیش نظر نہیں تھی کہ اگر آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو پھر آپ اس عبادت کو چھوڑ دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جن صاحب کی یا جس طرح کے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید تقوی کو جان ہی نہیں سکے،
اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اندر وہ حدود آشنائی پیدا ہو گئی ہے، اب اللہ کے ہم اتنے بڑے حکم سے اپنے آپ کو دور کر کے اور محروم کر دیں گے، اس میں مجھے کچھ تکبر کی بھی ایک محسوس ہوتی ہے جھلک۔ انسان کو عاجز بندہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو اصل میں حدود آشنائی کے بہت ہی کم پہلو کو ابھی پا چکا ہوں، مجھے تو اور آگے بڑھنا ہے اور بہتر ہونا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تقوی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کا یہ احساس کہ اللہ موجود ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے، مجھے اس کے بتائے ہوئے حدود کا احترام کرنا ہے۔ کون ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس میں اپنی انتہا کو اور کلائمیکس کو پہنچ چکا ہوں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پچھلی امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا، آج ہمارے سامنے کم از کم وہ جو دو ایسی امتیں موجود ہیں، دو تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بہرحال ایک ہی ہے، یہود اور نصارہ۔ ظاہر ہے وہ بھی اہل الکتاب ہیں، لیکن ان کے اندر جو روزہ ہے اگر پچھلی قوموں میں موجود تھا تو ان میں روزہ نظر آنا چاہیے، جو کہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ان کی وہ شریعت اس طرح سے اوریجنل موجود نہیں ہے، تحریف ہو گئی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اثرات، کوئی نہ کوئی ایسی شکل روزے کی ہونی چاہیے، وہ تو نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، اثرات کی حد تک تو نظر آتی ہیں، یعنی یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ زبان بھی تو ایک ٹریڈیشن کا بڑا اہم طریقہ ہے منتقل ہونے کا۔ تو ہمارے ہاں یہ ناشتے کے لیے جو لفظ بریکفاسٹ ہے، اصل میں یہ بریک فاسٹ ہے، یعنی روزے کو کھولنے کا موقع ہے کہ جو صبح کے وقت کھولتے تھے۔ اور ابھی بھی بعض اوقات ان لوگوں میں بعض لوگ بعض مواقع پر روزے کے نام پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایبسٹیننس نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے ہاں کھانے پینے کے معاملات میں ہوتی ہے، لیکن کچھ پابندیاں وہ اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ یقیناً اس کی شکل معلوم ہوتا ہے کہ بدل گئی، لیکن وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ کچھ باقیات ابھی بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، تقوی کا جو ظہور ہے، تقوی کی جو ایپلیکیشن ہے، وہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیسے ہم اس کو یعنی اپلائی کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص ہے جو آفس میں ہے، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، تقوی کس طرح سے ان کی زندگی میں اپلائی ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ شخص متقی ہے؟ زبیر صاحب، تقوی کی ایپلیکیشن کا بہترین موقع وہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے دوسرے شخص پر اختیار ہے، میں زیادتی کر سکتا ہوں، میں بے ایمانی کر سکتا ہوں، میں کسی موقع پر وہ عمل کر سکتا ہوں کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں کم سے کم دنیا میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے اور اس کے خوف کے تحت اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ اس کی ایک بہت عمدہ شکل وہ ہے کہ جو ایک روایت میں بیان ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آواز سنی کہ دیکھو، تمہیں جتنا اختیار اپنے اس غلام پر ہے، تمہارے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ پلٹ کے انہوں نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو اس کے نتیجے میں اس کا امکان تھا کہ تم جہنم میں چلے جاتے۔ تو یہ اصل میں وہ احساس ہے کہ جو انسان کے اندر سرایت کرنا اصل میں اس عبادت کا مقصود ہے کہ میں چاہوں میں ظلم کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو چوری کر سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں، بے ایمانی کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی مختصر سا بریک ہے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ایک سٹارٹ میں، بالکل سورہ بقرہ جہاں سٹارٹ ہوتی ہے، وہ فرمایا ہدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایک بڑی طویل ایک فہرست ہے کہ یہ والی کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے متقی افراد کے لیے، اور متقی کون ہیں؟ جو یہ اور یہ اور یہ اور یہ چیزوں کے حامل ہیں، یہ صفات رکھتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ کتاب سے اگر تمہیں رہنمائی چاہیے تو تمہیں متقی ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب پہلے میں اپنے آپ کو تقوی سے وہ بہرامند کروں، تقوی کی صفت پیدا کروں، پھر یہ کتاب مجھے گائیڈنس دے گی، حالانکہ ریورس ہونا چاہیے، پہلے یہ گائیڈنس دے اور پھر مجھ میں آہستہ آہستہ تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان گمان کرتا ہے کہ شاید قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے وہ شرائط بیان کر دی ہیں کہ جن شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو بات مجھ کو زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بالخصوص اہل کتاب کو خطاب کر رہے ہیں، اور بقرہ تو خاص طور پر یہود کو خطاب کر رہی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتدائی میں یہ بتایا کہ دیکھو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم تقوی اختیار کیے ہوئے ہو، حالانکہ یہ قرآن اصل میں ہدایت دے رہا ہے ان متقیوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو موجود تھے اس وقت کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ لوگ کہ جو نماز قائم کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اس پر بھی کہ جو نازل ہوا آپ کی جانب، اس پر بھی کہ جو نازل ہوا آپ سے پہلے، یعنی کوئی تعصب نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا ان لوگوں کو کہ جن کو سورہ خطاب کر رہی ہے کہ دیکھو تم اس قرآن سے اس لیے محروم ہو کہ تم نے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا نہیں کی، ان لوگوں نے پیدا کی، اور یہ پھر اس کے بعد یہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ شرائط نہیں ہیں، بلکہ یہ اصل میں ان بزرگوں کے اوصاف ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ تو تمہارے سامنے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور تم ان سے محروم ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ میں جہاں پر روزوں کا ذکر ہے وہاں پر دو پے در پے آیات ہیں۔ ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھ سکو تو فدیہ دے دو، اور پھر آگے چل کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تمہیں رکھنا ہی ہے، یعنی کہ صرف مسافر اور مریض والی کنڈیشن ہے جس میں کہ تم چھوڑ کے بعد میں اس کی تعداد پوری کر سکتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فدیہ دے دو۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ ان دونوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے، دو آیات جو ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں آیات کو جب آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی غرض سے اس کو ایک ساتھ رکھا بھی ہے، تو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو پہلی آیت ہے وہ ایک زمانے میں نازل ہوئی اور اس کا اطلاق ہوا، اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیشن دیا ان لوگوں کو کہ جو کھاتے پیتے تھے کہ اگر وہ اس کے بعد پوری نہ کر سکیں، نہ کرنا چاہیں، اور وہ فدیہ دینا چاہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس ایکسیپشن کو کہ آدمی فدیہ دے کے کسی مسکین کو کھانا کھلا کے اس کنڈیشن، اس ضرورت اور ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے، اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ مزید یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو۔ تو اس دوسری آیت میں گنتی کو پورا کرنے پر زور دے کر اور اس ایکسیپشن استثناء کو بیان نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اب یہ استثناء موجود نہیں ہے، اور اب ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو بعد کے دنوں میں آپ اس گنتی کو پورا کریں گے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے جس کے لیے زندگی بھر روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن اگر وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ایک کویشچن ہے اور یہ اکثر ہمارے پاس ای میل پر بھی آتا ہے۔ ایک شخص ہے جو بیمار تو نہیں ہے
تندرست ہے، لیکن وہ اس شعوری حد تک یا شعور کے ساتھ اس نے رمضان کے روزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا اس نے نہیں رکھے کبھی. اب کافی سالوں کے بعد اسے خیال آیا کہ نہیں، یہ میں نے غلطی کی، مجھے رکھنے چاہیے. اب اس کے کئی سالوں کے روزے ہیں جو اس نے چھوڑ دیے ہیں. تو یہ جو ولی تکمل العدت عدہ والی جو بات ہے، یہ اس پر اپلائی ہوگی؟ یعنی یہ اس کو پچھلے تمام رمضانوں کے جتنے چھوٹے ہیں روزے وہ سارے رکھنے ہوں گے اسے؟ دیکھیں زبیر صاحب، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، حج ایک مختلف چیز ہے، اس لیے کہ حج تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ انسان نے کر لیا، ذمہ داری پوری ہو گئی. اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ کہیں کہ انسان شعور کی عمر تک جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد جتنی یہ عبادت کرنی انسان کے اوپر لازم ہے، اگر وہ اس سے چھوٹ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے، دین میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے، تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسان کی طبیعت دین کی طرف مائل ہو تو وہ پچھلے تمام سالوں کی اور اس عرصے کی کوتاہیوں کی تلافی کرے. دوسرا امکان یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، انسان نے جس عمر میں بھی 25 سال 30 سال 35 سال 50 سال کی عمر میں توبہ کی، تو اب یہ توبہ ہے کہ جو اس کے گناہوں کو دھو دے گی اور اس کو اپنی آئندہ کی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو امکان بھی انسان اپنے طور پر زیادہ صحیح سمجھے اس کو اختیار کرنا چاہیے. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کوئی بات اس معاملے میں واضح طریقے پر بیان نہیں کی، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلات نہیں چاہتے. اس وجہ سے میں اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوتاہی ہوئی اور نفلی طور پر کچھ روزے رکھنا چاہے تو ضرور رکھے، لیکن اس کے اوپر ایک طویل جو فہرست ہے روزوں کی کہ جو اس سے چھوٹ گئی ہے، اس کو پورا کرنا کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کے نہ کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا. اگر اس نے اپنی غفلت کی زندگی پر اللہ کے حضور میں توبہ کر لی ہے تو امید ہے اس کی وہ پرخلوص توبہ اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ہے یہاں پر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسافر کو ایک رعایت دی ہے، کنسیشن دیا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو نہ رکھیں، لیکن بعد میں تعداد کو پورا کریں. بعض لوگوں کے نزدیک یہ کنسیشن نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ تم سفر میں ہو تو تم روزہ نہ رکھو. اب کنسیشن میں ہونا اور یعنی رعایت ہونا اور حکم ہونا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بعض اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جی اگر وہ ان کا بڑا آرام دہ سفر بھی ہے تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم ہے اور ہمیں نہیں رکھنا اور بعد میں ہی تعداد پوری کرنی ہے. یہ حکم کے انداز میں ہے یا رعایت کے طور پر ہے؟ دیکھیں اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو گنتی پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں. یعنی اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم بیان ہو رہا ہے، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، ایک کنسیشن ہے جس کو بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. اب ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں ہوائی جہاز میں نے اصل میں جانا ہے لاہور سے کراچی، اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. رمضان میں روزے رکھنے آسان ہیں، مان لیا کہ میں مسافر ہوں، لیکن رمضان کے بعد سچی بات ہے کہ ماحول نہیں ہوتا، بالکل مشکل روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آسانی ہوئی یا مشکل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے کو لوگوں کے لیے مشکل بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں اصل میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کے معاملے میں انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے. شاید یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی صاحب تھے کہ جو سفر کر رہے تھے اور عین کہیں دوپہر کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ روزے سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی دیے ہوئی اس سہولت کو کیوں نہیں اس نے اختیار کیا؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا کہ اتنی سخت گرمی میں اتنا طویل سفر اس کو کرنا تھا،
اور اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کو اختیار نہیں کیا. تو یہ اصل میں وہ موقع تھا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہر سفر کے لیے ہے. اس میں ظاہر ہے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کوئی سفر باعث مشقت ہوگا اور آپ روزہ رکھنے میں زحمت محسوس کریں گے یا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف مختصراً اگر آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن مجید سورہ بقرہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید بھی اسی رمضان المبارک میں نازل ہوا. قرآن مجید سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو لیلۃ القدر میں اس کی ابتدا ہوئی نازل ہونے کی، یا پورا کا پورا جو ہے وہ رمضان میں کسی بھی وقت نازل ہوا ہے؟ مختصراً اگر آپ بتا دیں. نہیں، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا رمضان مبارک میں ہوئی اور لیلۃ القدر میں ہوئی. اور اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہے، اس لیے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اصل میں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ لیلۃ القدر ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہے. اس وجہ سے رمضان کا مہینہ بھی بابرکت ہو گیا، اور یقیناً اس مہینے میں وہ رات تو سب سے زیادہ بابرکت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.